افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو سبق سکھا دیا۔ آپریشن غضب للحق میں 274 افغان طالبان اہلکار اور خوارج ہلاک، 400 زخمی ہوئے۔ کابل سے قندھار طالبان کے ٹھکانے ملیامٹ، سرحد پر لڑتے پاک افواج کے جوانوں نے حملہ آور افغان طالبان اور خوارج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں بتایا، مسلح افواج نے طالبان کی 18 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان کی طالبان افغان رجیم کے خلاف کارروائی جاری، سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی متعدد چیک پوسٹوں کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے افغان طالبان فوج کی گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا۔ مومن سیکٹر کے قریب افغان چیک پوسٹ مکمل تباہ کر دی۔ پاک فضائیہ کی لغوان میں بھرپور کارروائی، اسلحہ ڈپو تباہ، ایئر فورس بٹالین ہیڈ کوارٹرز ننگرہار بریگیڈ تباہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جی ایچ کیو کا دورہ، عسکری قیادت کی وزیر اعظم کو آپریشن غضب للحق پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا، فتنہ خوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ خوارج کے پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی امیدیں برقرار، سپر 8 مرحلے میں انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو ہرا کر پاکستان کو موقع دے دیا۔ کیویز کا 160 رنز کا ہدف انگلش ٹیم نے 6 وکٹس کے نقصان پر پورا کر لیا۔ انگلینڈ ٹیم پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طارہ نے افغان طالبان رجیم کی جعلی شریعت کا پردہ چاک کر دیا، کہا افغان طالبان رجیم نے شریعت کی آڑ میں امتیازی قانون نافذ کر دیا۔ افغان طالبان رجیم کا ضابطۂ فوجداری یہ بنیادی اسلامی و انسانی حقوق کے منافی ہے۔ عام شہریوں کو قید اور کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ قبائلی رہنما، علماء اور اعلیٰ عہدیداروں کو صرف وارننگ دی جاتی ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر والدین یا رشتہ داروں کے گھر جانے والی خواتین کو بھی سزائیں دی جاتی ہیں۔ طالبان رجیم میں افغانستان میں جبر اور ظلم کا نظام ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ہے، بچوں کو ویکسین بھی نہیں دی جا رہی۔ طالبان رجیم کا کوئی حق نہیں کہ افغانستان کے لوگوں پر ظلم کرے۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے چین ساتھ کھڑا ہے۔ چینی سفیر جیانگ زیڈونگ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں گفتگو، چینی قیادت کی طرف سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ وزیر اعظم نے سلامتی، اقتصادی اور ترقیاتی محاذ پر چین کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ شہباز شریف کا زراعت، آئی ٹی، کانکنی، معدنیات میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور، خطے میں امن اور خوشحالی میں کردار ادا کرنے کے لیے قریبی مشاورت برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی اور ترک وزرائے خارجہ سے رابطہ۔ اسحاق ڈار اور شہزادہ فیصل بن فرحان نے علاقائی صورتحال اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گفتگو کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، وزیر خارجہ نے پاکستان افغانستان حالیہ کشیدگی اور سرحدی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی اور بلا استحال افغان جارحیت پر پاکستان کے مؤثر جواب سے آگاہ کیا۔ وزرائے خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ ایوید کوپر نے ایکس پر لکھا، فریقین کشیدگی میں کمی کے لیے فوری اقدامات کریں اور مذاکرات کا راستہ اپنائیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے، چین ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی حمایت کرتا ہے۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اختلافات اور تنازعات کو مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے حل کریں۔ ایران نے پاکستان اور افغانستان کو ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان اور افغانستان کو بات چیت سے اختلافات دور کرنے پر زور دیا۔ روس اور اقوام متحدہ کا بھی پاکستان اور افغانستان سے اختلافات سفارتکاری کے ذریعے دور کرنے پر زور۔ قوم اور دلیر افواج وطن کے تحفظ کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں۔ صدر آصف زرداری کا پیغام، کہا کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان دباؤ یا دھمکی سے مرعوب ہوگا۔ ہماری مسلح افواج دشمن کے ناپاک عزائم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بھرپور استعداد رکھتی ہے۔ سینٹ نے افغانستان کی جارحیت کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ پاکستان کے مسلح افواج کی بہادری، پیشہ ورانہ صلاحیت اور قربانیوں کو خراج تحسین۔
قرارداد میں کہا گیا ہے کوئی پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرے گا تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ عالمی برادری افغانستان کے غیر سنجیدہ رویے کا فوری نوٹس لے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا آج سب دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوں، باقی معاملات چلتے رہیں گے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہمارے جوان وطن پر قربان ہو رہے ہیں، ہم اس فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا دہشت گردی کے خلاف ہم سب متحد ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہم سب کا قومی فریضہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آپریشن غضب للحق کی فیصلہ کن کارروائی کو قوم کے جذبات کی ترجمانی قرار دے دیا۔ دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین، کہا پاکستان کی جانب جو میلی آنکھ اٹھے گی وہ نوچ لی جائے گی، جو ہاتھ اٹھے گا توڑ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا سیکیورٹی تھریٹ کے باعث ہم نے پوری تیاری کر رکھی ہے، کوشش کریں گے کوئی بھی افسوسناک واقعہ نہ ہو۔ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، اب دمادم مست قلندر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، لکھا پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی، ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں افغان طالبان کی کھلی جارحیت پر مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ افغان طالبان نے بھیانک غلطی کی، اسے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وارسا میں 6 ملکوں کے وزرائے داخلہ کی کانفرنس میں بریفنگ دیتے ہوئے محسن نقوی کا کہنا تھا 22 دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں منظم ہو رہی ہیں، پاکستان دنیا اور افغانستان میں دہشت گردوں کے درمیان دیوار ہے۔ کانفرنس میں مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ افغان طالبان کے حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے ایبٹ آباد صوابی نوشہرہ میں ڈرونز کے حملے ناکام۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے ایبٹ آباد صوابی نوشہرہ میں چھوٹے ڈرون سے حملے کی کوشش کی گئی، اینٹی ڈرون سسٹم نے دہشت گردوں کے تمام ڈرونز کو مار گرایا، ان واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وفاقی دارالحکومت سمیت ملک بھر میں ڈرونز اڑانے پر پابندی آئی، نوٹیفیکیشن جاری، تمام صوبوں کو ڈرونز پر پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ ڈرونز پر پابندی کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا، قانون نافذ کرنے والے ادارے پابندی سے مکمل طور پر مستثنیٰ قرار، پولیس اور ضلع انتظامیہ کو خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ بھارتی اشتعال انگیزی پر پاکستان کا منہ توڑ جواب، آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو 7 برس ہو گئے، مسلح افواج کی قیادت کا خراج تحسین۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے افسران اور جوانوں کی صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل اور سروسز چیفز نے پیغام میں کہا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں شروع کیا گیا، مسلح افواج نے اپنی آپریشنل صلاحیت اور تیاری کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ایئر چیف نے تقریب سے خطاب میں کہا دشمن ہمارے پختہ عزم، جذبہ قربانی سے بے خبر ہو کر رات کی تاریکی میں حملہ آور ہوا، ہم نے دن کی روشنی میں عددی برتری رکھنے والے دشمن کے خلاف دفاعی قوت کا مظاہرہ کیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے پہلا باضابطہ رابطہ، اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی رانا ثناءاللہ سے پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم ملاقات، رانا ثناءاللہ کی اہم قومی امور پر سیاسی اتفاق رائے کے تحت آگے بڑھنے کی تجویز۔ اپوزیشن لیڈر نے بامانی مذاکرات کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سپریم کورٹ نے بانی PTI کو اسپتال منتقل کرنے کی درخواست اعتراضات عائد کرتے ہوئے واپس کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا آپ کی درخواست اعتراضات کے ساتھ گزشتہ روز واپس کی جا چکی ہے، آپ کی درخواستیں تاحکم ثانی زیر التوا رہیں گی۔ لطیف کھوسہ نے کہا عدالت نے بانی PTI کے علاج کا حکم دیا تھا، چیف جسٹس نے کہا عدالت نے حکم جاری نہیں کیا تھا، حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی، آپ عدالت کا فیصلہ دوبارہ پڑھ لیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں سارا مسئلہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ بانی PTI جیل میں ہے، اتنے اہم معاملات میں تکنیکی بنیادوں پر درخواستیں مسترد نہیں ہونی چاہیے۔
چیف جسٹس سے درخواست ہے معاملے کو دیکھیں، اب انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ کیا صدر زرداری نے آپ کی اور میئر کی کلاس لی ہے؟ صحافی کا سوال۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے، فیک نیوز پر آپ سب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے، صدر نے تو اس دن بریفنگ بھی نہیں لی، گورنر سے متعلق تحفظات سے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا ہے، امید ہے گورنر آئین کے مطابق فرائض انجام دیں گے۔ اسرائیل کے توسیع پسندانہ اقدامات کسی صورت قابل قبول نہیں، پاکستان غزہ میں پائیدار جنگ بندی کے لیے برادر ملکوں سے رابطے میں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے خصوصی وزارتی اجلاس سے خطاب، کہا غزہ میں ہونے والی نسل کشی ناقابل برداشت ہے، پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے غزہ امن بورڈ میں فلسطین سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے میں بین المذاہب افطار کا اہتمام، امریکی محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری نکول چولک کا کہنا تھا کہ غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت پر شکر گزار ہے۔ امریکہ اور پاکستان میں مشترکہ مفادات پر مبنی شراکت داری دہائیوں پر محیط ہے۔ نکول چولک کی پاکستان میں حالیہ دہشت گردی واقعات میں شہید افراد کے خاندانوں سے تعزیت۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا، بین المذاہب ہم آہنگی عالمی اور علاقائی امن کی بنیاد بن سکتی ہے۔ کسی کھلاڑی کی فیملی کو ٹارگٹ کرنا شرمناک اور ناقابل برداشت ہے، فاسٹ بولر سلمان مرزا کی پریس کانفرنس، کہا کپتان سلمان آغا ہو یا کوئی بھی کھلاڑی سب اچھا ہی پرفارم کرنا چاہتے ہیں، پرفارم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فیملی کو نشانہ بنایا جائے۔ سری لنکا کے خلاف آخری میچ جیتنے کی کوشش کریں گے، کھیل سے رمضان کا تعلق نہیں، رمضان نہ بھی ہو تو سب کھلاڑی نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ میگا ایونٹ میں گرین شرٹس آخری میچ میں کل سری لنکا سے پالی کیلے میں ٹکرائیں گے۔ سری لنکا کے بیٹر کوشل مینڈس ہیمسٹرنگ انجری کا شکار، پاکستان کے خلاف میچ سے باہر ہو گئے۔ اور سابق کپتان شعیب ملک کی میزبانی میں کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کریں گے T20 ورلڈ کپ کے میچز پر تجزیہ، عادی اور مصطفیٰ مسکراہٹیں بکھیریں گے۔